پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے استاذ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی قدس سرہ الربانی شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کہا اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا جنت میں۔ پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر پوچھا کہ آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، مگر فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب یعنی اگر یہ جان لیں کہ ثواب کتنا ہے تو حرص مزید بڑھ جائے، اور دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہیں۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے اخراجات، وقت
کی بچت ہے، پیٹ کی اصلاح ہے، بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے، اور سب سے بڑی جو فوائد کی اصل ہے وہ یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، ایک اور مقام پر پارہ 29 سورۃ الحاقہ آیت نمبر 12 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ حضرت سیدنا وقیع علیہ رحمۃ اللہ السمی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں گزرے ہوئے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہیں کہ لوگ ان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خیر، اگر یہ ایام جو آ رہے ہیں اس میں روزے رکھنے کا ذہن بنایا جائے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے کہ جس میں کئی اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں جو ماہ رجب المرجب، شعبان المعظم اس کے روزے رکھتے ہیں۔ رمضان مبارک میں تو ظاہر ہے ہر ایک نے ہی رکھنا ہے۔ تو امیر علیہ سنت ضمن میں ایک پیاری مدنی پھول ارشاد فرماتے کہ جس کام نیکی کے کام کی عادت بنانی ہو نا، اس کے فضائل سنیں۔ جب فضائل سنتے ہیں تو رغبت بڑھتی ہے کہ یار اتنے فضائل ہیں، اگر ذرا سی میں کوشش کروں کوئی ایسا حرج نہ ہو، شرن درست ہو میرا روزہ رکھنا۔ انشاءاللہ اس کے بھی احکام میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں کہاں اس طرح کے جو نفلی روزے اس میں کیا احتیاط کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ فضائل سنتے ہیں تو رغبت بڑھتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ کی رحمت سے اگر دنیا میں ذرا سی مشقت کر لیں، ذرا کسی کوشش کر لیں، تو ظاہر ہے روزہ رکھنے والے بھی تو جیتے ہی ہے نا۔ میں یہ سوچوں یار روزہ کیسے رکھوں گا، کام کاج کیسے ہوگا، تو کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ وہ گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ تو آئیے چند ایک فضائل سنتے ہیں، انشاءاللہ اس سے رغبت بھی بڑھے گی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی عبادت کب سے شروع کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کب سے شروع کرنی چاہیے؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ موت سے ایک دن پہلے، موت سے ایک دن پہلے آپ اللہ کی عبادت شروع کر دیں۔ کہنے لگا حضرت موت کا تو پتہ ہی نہیں۔ تو کہا جب پتہ ہی نہیں تو پھر فوراً شروع کر دیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہماری ایک عجیب منطق ہے کہ جناب نماز پڑھیں گے جمعے سے شروع کروں گا، داڑھی رکھنی ہے مدینے جاؤں گا تو داڑھی رکھ کر آؤں گا۔ یہ عجیب سوچ ہے۔ بھئی تو رمضان کس نے دیکھا، کس کو نصیب ہوا؟ کیا ہمارے سامنے ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست، ہمارے احباب اچانک انتقال نہیں کر جاتے؟ کس چیز نے ہمیں اس بات کا مطلب گمان میں رکھا ہے کہ جناب میری کوئی 100 سال کی عمر ہوگی تو چونکہ میں ابھی 25 سال کا ہوں، میں 50 سال کا ہوں، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے جناب، میں ذرا کچھ وقت گزار لوں اس کے بعد میں رکھوں گا۔ کہاں کتنے نوجوان ہماری طرح کی دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے ادھیڑ عمر کے افراد یہ چلے جاتے ہیں۔ بڑھاپے کے آگے تو کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ تو جس کو ممکن ہو وہ عبادت کی طرف رغبت کرے۔ اب عبادت کے لیے یہ ضرور یاد رکھیے کہ جب تک وہ ماحول نہیں ہوگا آپ عبادت کر نہیں سکیں گے، آپ عبادت گزار نہیں بن سکیں گے، جب تک ایسے لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھیں گے
جو عبادت کی طرف رغبت دلاتے ہوں. بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جو روزے رمضان کے نہیں رکھتے ان کے ساتھ رہنے والا کیسے رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے؟ بھلے آپ بہت پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، کیسے آپ کو قرآن پڑھنے کی رغبت ملے گی؟ کیسے ذکر و اذکار کی رغبت ملے گی؟ کیسے دینی علوم سیکھنے کی رغبت ملے گی؟ اس لیے کہ آپ کی وہ صحبت ہی نہیں کہ جو صحبت آپ کو آخرت کی یاد دلائے، جو آپ کو آخرت کی سوچ دلائے کہ جب میں مروں گا تو مجھے قبر میں کن کن معاملات کا حساب دینا پڑے گا، میرے قبر کے معاملات کیا ہوں گے، جب میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا، نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، میرے نامہ اعمال میں ہے کیا میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کیا میں نے عبادت کے معاملات کیے. تو یہ جب احساس پیدا ہوتا ہے تو انسان عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنیے. سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا. اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے. اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے. اللہ کی رحمت پر قربان، ایک کاش عبادت کی طرف ہمارا دل مائل ہو جائے، ہم عبادت گزار بن جائیں، ہم روزے رکھنے والے بن جائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والے بن جائیں. ایک کاش ہمیں اپنی قبر کی فکر ہو جائے، ہمیں اپنی موت کی تیاری کا احساس ہو جائے. ایک کاش کہ ہمیں آخرت میں سرخری دلانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. ایک کاش. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے آپ کو مدنی اسلامی بھائی ملیں گے جو کل تک عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس مدنی ماحول نے اللہ کی رحمت سے ان کو مسجد کا امام بنا دیا. جو کل تک قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ حافظ قرآن ہو گئے. الحمدللہ ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں میں جو غیر مسلم تھے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی اسلامی بھائیوں نے کچھ انفرادی کوشش کی، مسلمان ہوئے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیا، قرآن حفظ کرنے کا شوق ہوا. وہ سابقہ جو غیر مسلم تھا اللہ کی رحمت سے حافظ قرآن بنا، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر درس نظامی مکمل کیا اور آج ایک عالم دین ہے. اللہ کی رحمت ہے. تو جو اللہ کی راستے میں کوشش کرتا ہے پاتا ہے. لیکن میں کتنی کوشش کرتا ہوں. میں صبح 10 بجے دکان جانا ہے تو جانا ہی ہے، رات کتنے بجے بھی سو جاؤں، مجھے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے. مجھے اپنے سیٹ کو راضی کروں گا تبھی تو مجھے چند 100,000 روپے ملیں گے نوکری کے. جس رب نے اتنی ساری نعمتیں دی، زندگی دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کون سی نعمتیں نہ دی، لیکن اس رب کی نعمتیں پانے پر رب کی عبادت سے غافل. 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جائے، قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے، اور نماز پڑھ کے اگر جو نماز پڑھتے بھی تو نماز مسجد میں دل نہیں لگتا ہے. ذکر و اذکار، تلاوت کہاں شوق ہے، عبادت کا کہاں شوق ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے. اب صحابہ کرام
علم رضوان کا عشق دیکھیے کہ آقا سے اگر فرمان سنا تو عمل کیسا ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی. سیدنا ابو امامہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے. ارشاد فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. فرماتے میں نے پھر عرض کی مجھے کوئی عمل بتائیے. فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. کہتے میں نے پھر عرض کی مجھے کوئی عمل بتائیے. فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں. ایک اور روایت سنیے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں. اب یہ روایت تو سنی. راوی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہ دیکھا گیا، اس لیے کہ آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہیں تھے کیونکہ آپ روزے رکھتے تھے. یہ جذبہ، یہ عشق، یہ محبت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنائے لبیک لبیک. تو اس طرح کا کیا ہمارے اندر جذبہ ہے؟ ٹھیک ہے، جو کام کاج کے معاملات ہیں انشاءاللہ اس کے شرعی احکام بھی سنیں گے تو وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جن کو کفایت ہوتی ہے، جو ایسا کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ بعض نادان جو ہے نا، جو دنیاوی طور پہ کچھ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو یہ اپنی منطق چلاتے ہیں کہ یار روزے رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. یہ رمضان مبارک میں بھی ایسے آپ کو ابو کیا کہیں گے، ڈیڑھ ہوشیاری کہیں گے کہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے. روزہ دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے. بس وہ کھائیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے. اور ان کی مہمان نوازی کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا. اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے، مشروب، پھل فروٹ ہوں گے. وہ کھائیں گے، پیئیں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب کتاب میں ہوں گے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے. قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر کھائیں گے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شریف ہے، یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ جس نے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوگا۔ اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا۔ اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا۔ تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اے کاش کہ ہمیں رغبت نصیب ہو جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو ہاتف غیب سے ایک آواز آئی، اے سفینے والو رکو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے پیاسا رکھے، اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ امام ابو بکر عبداللہ المعروف ابن ابی دنیا کتاب الجو میں فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی روزہ رکھا کرتے کہ اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے فاضل کپڑے بھی گرمی کی وجہ سے اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اب روزہ تو رکھ لیا، اب بعضوں کا روزے دار کے سامنے کوئی کھانا کھاتا ہے تو امیر اہل سنت اپنے رسالے کفن کی واپسی میں ایک بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں کہ جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی کیا فضیلتیں ہیں سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں کھانا پیش کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ تو عرض کرتی ہیں کہ میں روزے سے ہوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناشتہ کر رہے تھے۔ فرمایا بلال آؤ ناشتہ کر لو، اے بلال ناشتہ کر لو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے دار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے۔ جو کھانا کھا رہے ہو اور کوئی آ جائے تو کھانا کھاتے وقت اس کو بلانا سنت ہے، مگر دلی ارادے سے بلائے، جھوٹی تواضع نہ کرے اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے خواہش نہیں، تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو، بلکہ اگر نہ کھانا چاہے اور دیکھے کہ کھانا کم ہے تو کہہ دے بارک اللہ، اللہ برکت۔ کیا کہیں گے؟ بلند آواز سے دہرائیں، کیا کہیں گے؟
کیونکہ بعض اوقات بسم اللہ کریں، یہ نہیں، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بارک اللہ، اللہ برکت دے. یعنی اگر کوئی کھانے کے لیے بلائے تو جواب دینا ہے بارک اللہ، اللہ برکت دے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے، بلکہ ظاہر کر دی جائیں، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر گواہ ہو جائیں. یہ اظہار ریا نہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا سن کر جو یہ فرمایا، اس کی شرح یہ ہے کہ آج کی روزی ہم تو یہیں کھا لیتے ہیں، اور بلال اس کے عوض جنت میں کھائیں گے، اور وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر ہوگا اور زیادہ بھی. تو حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے. واقعی اس وقت روزہ دار کی ہر ہڈی، ہر جوڑ، بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سنتے ہیں. تو کاش ہمیں نفلی روزوں سے پیار ہو جائے، کیونکہ یہ روزے جو ہے نا، یہ بہت ہی عظمت والے ہیں. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنیے کہ جس نے ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. تو یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 رجب کی پہلی رات، 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، جس میں 1 رجب کی پہلی رات، دوسری شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، تیسرا شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، یہ ہر ہفتے آتی ہے. اور خوش نصیب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں اعتکاف کر لیتے ہیں، تو عاشقان رسول کے ساتھ گزارتے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے. چوتھا عید الفطر کی رات، 5واں عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات. یہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت سی راتیں ایسی آئیں گزر گئیں. اب یہاں نفل روزوں کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت کے 1419 صفحہ نمبر پر نقل کرتے ہیں کہ نفل روزوں کے 12 مدنی پھول. نمبر 1، ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کریں. نمبر 2، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ شوہر سے عموماً ہماری گھروں کی بہت ساری شکایتیں آتی ہیں کہ شوہر سے بنتی نہیں ہے، بات نہیں ہوتی ہے، ناراضی ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اپنے گھر کے ماحول کو بھی مدنی ماحول بنائیں. کوئی ماں باپ سے روٹ کر بیٹھا ہے، کوئی بھائیوں سے روٹ کر بیٹھا ہے، نہیں. تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. نمبر 3، نفل روزہ قصدن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی. نمبر 4، نفل روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے. نمبر 5، نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے. مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے یعنی مہمان کو ناگوار گزرے گا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی. تو نفل روزہ توڑنے کے لیے یہ عذر ہے، بشرط یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا. اور یہ بھی شرط ہے کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے توڑے، بات کو نہیں. نمبر 6، والدین کی ناراضگی کے سبب عصر سے پہلے تک نفل روزہ توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں. نمبر 7، اگر کسی اسلامی بھائی نے دعوت کی تو ضحوہ کبریٰ سے قبل روزہ نفل توڑ سکتا ہے مگر قضا واجب ہے. نمبر 8، اس طرح نیت کی کہ کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو ہے، یہ نیت صحیح نہیں، بہرحال روزہ دار نہیں. نمبر
9 یہ اہم مسئلہ سنیے. ملازم یا مزدور اگر نفلی روزہ رکھیں تو کام پورا نہیں کر سکتے تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا ہے اس کی اجازت ضروری ہے. اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں. اس کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے ملازمین کے 21 مدنی پھول، یہ ضرور پڑھ لیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. اس طرح روزے رکھنا صوم داؤدی کہلاتا ہے. ہمارے لیے یہ افضل ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے اور دشمن کے مقابلے سے فرار نہ ہوتے تھے. نمبر 11 حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن وسط میں اور 3 دن آخر میں روزہ رکھتے تھے. اس طرح مہینے کے اوائل، اواسط اور اواخر میں روزہ دار رہتے تھے. نمبر 12 سارا سال روزے رکھنا مکروہ تنزیہی ہے. تو اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے. بہرحال روزوں سے پیار کیجئے کہ ہمارے امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان کھڑے ہو کر دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اندر دیکھیے. انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا. شیطان نے بتایا کہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے. یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے. تو شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت نصیب فرمائے، ہمیں روزوں سے پیار عطا فرمائے. اور اس کی بڑی برکتیں ہمارے اسلاف بزرگان دین یہ بڑی اہتمام کیا کرتے تھے، روزے رکھنے میں بڑی رغبت کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید کے غلام روایت کرتے ہیں کہ سیدنا اسامہ سفر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے. میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس بڑی عمر میں بھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بہرحال ایک کاش ہمیں روزوں سے پیار ہو جائے اور ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں رب تعالی کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں. سیدنا مالک بن دینار نے 40 سال کے دوران کبھی کھجور نہیں کھائی. 40 برس کے بعد جب آپ کھجور کھانے کی خوب خواہش ہوئی تو نفس کشی کے لیے مسلسل 8 دن روزے رکھے. پھر کھجوریں خرید کر دن کے وقت بصرہ شریف کے ایک محلے کی مسجد میں داخل ہوئے. ابھی کھانے کے لیے کھجوریں نکالی تھی کہ ایک بچہ چلا اٹھا ابا جان مسجد میں یہودی آ گیا ہے. اس کے والد صاحب یہودی کا نام سن کر ہاتھ میں ڈنڈا لیے چڑھ دوڑے، مگر آتے ہی آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور معذرت کرتے ہوئے عرض کی کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے محلے میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں. اب دیکھیں کیسا وہ دور، کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں سارے مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں اور یہودیوں کے علاوہ دن کے وقت یہاں کوئی نہیں کھاتا. اس لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ گزرا، برائے کرم اسے معاف فرما دیجیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم جوش میں فرمایا کہ بچوں کی زبان یہ غیبی زبان ہوتی ہے. پھر قسم کھائی کہ اب کبھی کھجور نہیں کھاؤں گا، کھجور کھانے کا نام بھی نہ لوں گا. تو یہ ان کے واقعات اور یہ مسلمانوں کا وہ دور. اور آج اگر کوئی محلے میں گزرے تو کہیں سے کوئی گانا، کہیں سے کوئی گانا، کہیں سے کوئی آواز. اے کاش ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں. فیضان سنت اس سے درس دیا جاتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں سے پڑھ کر سنائیں. آج کے جو فضائل ہیں میں نے تقریباً اس میں سے
بیان کیا یا امیر اہل سنت کا رسالہ کفن کی واپسی اس سے بیان کیا ہے. رجب کی دعا اس میں لکھی ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو ہمارے آقا یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا. ہمیں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں. دنیا جہاں کے لٹریچر خریدیں گے، اخبار خریدیں گے، میگزین خریدیں گے، رسالے خریدیں، بانٹیں اس کو اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے بانٹیں. جو پڑھے گا انشاءاللہ روزے رکھے گا، عبادت گزار بنے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر